بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی درود و سلام بھیجا کرو۔ جو آیت تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو لفظ استعمال کیا، یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یصلون علی النبی کی جگہ یصلون علی رسولہ بھی آ سکتا تھا کہ اپنے رسول پر درود بھیجتے ہیں۔ یصلون علی محمد بھی آ سکتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یصلون علی عبدہ بھی آ سکتا تھا کہ اپنے بندے پر درود بھیجتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس مقام پر یصلون علی النبی کا لفظ استعمال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو سوال پیدا ہوا کہ اس مقام پر علی عبدہ، علی رسولہ، علی محمد کیوں نہیں کہا گیا؟ اگر لفظ ہوتا یصلون علی رسولہ تو درود اس دن سے شروع ہوتا جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رسول ہونے کا اعلان فرمایا، اعلان نبوت فرمایا۔ تو پھر ترجمہ یہ ہوتا کہ اس دن سے آپ پر درود جس دن آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ اگر لفظ ہوتا یصلون علی عبدہ، اپنے بندے پر درود بھیجتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ معراج کی رات کہا تھا، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ تو پھر ترجمہ یہ ہوتا کہ معراج کی رات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ اور اگر لفظ ہوتا یصلون علی محمد تو جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور آپ کا نام محمد رکھا گیا، اس دن سے آپ پر درود ہوتا۔ اس لیے لفظ محمد کا ذکر نہیں کیا۔ اگر لفظ محمد ہوتا تو درود آپ کی پیدائش سے ہوتا، لفظ رسول ہوتا تو درود آپ کے اعلان نبوت سے ہوتا، اگر لفظ عبد ہوتا تو درود معراج کی رات سے ہوتا۔ اللہ رب العزت نے لفظ ذکر کیا یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اب پتہ یہ چلا کہ جب سے نبی ہیں تب سے ان پہ درود ہے، جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تب سے ان کی ذات پر درود ہے۔ تو اب خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں، آقا آپ کب نبی تھے؟ صحابی نے عرض کی، آقا آپ کب نبی بنے؟ تو فرمایا، جب تمہارے والد آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، تمہارا نبی اس وقت بھی نبی تھا۔ تو جب سے نبی ہیں تب سے ان کی ذات پر درود بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں الفاظ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے ہیں اور کلام اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ کی ذات ایک غیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، تو میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ عالم تھا، غیب تھا، لیکن میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اور جب میری یہ خواہش ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں تو پھر اللہ رب العزت نے اپنی پہچان کے لیے کیا کیا؟ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
اے محبوب میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اور میں نے اپنی پہچان کے لیے سب سے پہلے جو چیز بنائی ہے وہ نور مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ پھر کائنات میں جو کچھ بھی بنا ہے وہ نور مصطفیٰ سے بنا ہے۔ اپنے نور سے مصطفیٰ کے نور کو، پھر نور مصطفیٰ سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انی رسول اللہ علیکم جمیعا بنا کر بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء دنیا میں جلوہ گر ہوئے، کوئی نبی کسی بستی کے لیے تھا، کوئی نبی ایک شہر کے لیے تھا، کوئی نبی ایک علاقے کے لیے تھا، کوئی نبی ایک قوم کے لیے تھا، کوئی نبی ایک ملک کے لیے تھا۔ ہر نبی کو ایک مخصوص علاقہ اور مخصوص قوم دی گئی۔ ایسا کوئی نبی نہیں آیا نبی پاک سے پہلے جو ساری زمین کے لیے نبی بن کے آئے ہوں۔ ان کو خاص ایک قوم کے لیے بھیجا گیا، خاص ایک علاقے کے لیے بھیجا گیا۔ لیکن جب محبوب کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ محبوب پہلے جتنے نبی آئے ایک قوم، ایک بستی، ایک علاقے، ایک ملک کے لیے تھے، لیکن محبوب ہم نے تو آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ اور پھر کیسا بھیجا؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ محبوب صرف بھیجا نہیں ہے بلکہ سارے جہانوں کے لیے رحمت والا بنا کر بھیجا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اس مقام پر جو لفظ استعمال کیا رحمتا للعالمین، جتنے بھی عالم ہیں، ایک عالم وہ تھا جس وقت صرف روحیں تھیں، پھر ایک عالم وہ آیا جب ہم ماں کے شکم میں تھے، ایک عالم یہ ہے کہ ہم دنیا میں موجود ہیں، ایک عالم پھر وہ آئے گا کہ ہم قبر میں جائیں گے، پھر ایک عالم وہ آئے گا کہ ہم میدان محشر میں ہوں گے۔ عالم ارواح سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک جتنے بھی عالم آئیں گے ہم پر سایہ رحمت مصطفیٰ کا ہوگا، کیونکہ محبوب تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہے۔ انسان جہاں جہاں رحمت کا متلاشی ہوگا، جہاں جہاں اس کو رحمت درکار ہوگی، اس پر سایہ میرے مصطفیٰ کی رحمت کا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ 3 اعتراض ہیں اور ان کے جواب بڑے سادہ سے الفاظ میں اور بڑے سادہ سے انداز میں دینا چاہتا ہوں۔ اعتراض اور جواب کو سمجھنے کا سب سے بہترین طریقہ توجہ ہوتی ہے۔ جس انسان کی توجہ ہوتی ہے وہ بات کو سمجھ لیتا ہے، اور جس کی توجہ بھٹک جاتی ہے بعض اوقات وہ عقیدے سے بھٹک جاتا ہے۔ اس لیے میں گفتگو کے آغاز سے پہلے آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ اگر آپ تھوڑی شفقت فرمائیں، توجہ رکھیں گے تو الفاظ آپ کے دل میں اتر جائیں گے۔ سب سے پہلا اعتراض ہم پر یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی 12 ربیع الاول ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی 12 ربیع الاول ہے۔ ایک تاریخ میں حضور کا وصال بھی ہے اور حضور کی ولادت بھی ہے۔ اب اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جب اسی دن حضور کی وفات ہے تو ہمیں وفات کا غم منانا چاہیے، اور یہاں پر لوگ جھنڈیاں لگا رہے ہیں، بازار سجا رہے ہیں، لائٹنگ کر رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، محفل میلاد کا انعقاد کر رہے ہیں، حالانکہ حضور کے وصال کا دن ہے۔ تو ان کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا غم منانا چاہیے۔ دلائل تو میں آگے دوں گا، لیکن دلائل سے پہلے ایک جملہ عشق والا کہنا چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں وفات کا غم وہ منائیں جن کا نبی مر گیا ہے، ہمارا نبی تو ہر وقت زندہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور ایک بات کو اور یاد رکھیں، پردہ حضور کی ذات پر نہیں ہے، پردہ اللہ نے ہماری آنکھوں پہ ڈال رکھا ہے، اور جس کی آنکھ کا پردہ اٹھ جاتا ہے وہ اپنے سامنے والضحیٰ کے مکھڑے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ میری چشم عالم، اعلیٰ حضرت نے کمال جملہ بولا، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ آقا پردہ آپ کی ذات پہ نہیں ہے، پردہ تو میری آنکھوں پہ پڑا ہوا ہے، اور رب تعالیٰ جس کے پردے کو کھول لیتا ہے وہ صبح و شام نور مصطفیٰ کی تجلیوں سے سرفراز ہوتا رہتا ہے۔ تو وفات کا غم وہ منائیں جن کے چلے گئے،
اور ہمارا نبی کیا ہے؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اب اعتراض کیا ہے کہ وفات بھی 12 کو ہے، اور بولو تو صحیح ذرا، میں نے جملہ پہلے کیا کہا تھا؟ آپ کی کیا چاہیے جی؟ لیکن میں نے ایک حساب لگایا، سنیوں کی عوام نا پیسوں کے ساتھ ہی ٹھیک رہتی ہے، اور جو نعت خان پیسے بٹورتے رہے یہ ان کے ساتھ خوش بھی رہتی ہے، توجہ مانگے تو پریشان ہو جاتی ہے۔ تو آپ سے کیا مانگی ہے جی میں نے؟ پھر بولیں ذرا جی، توجہ جیب پہ نہیں کرنی، میرے لفظوں پہ کرنی ہے۔ بات کا مطلب سمجھنا ہے، مطلب کی بات نہیں سمجھنی۔ ہمارا مزاج ہے کہ مطلب کی بات نکال لیتے ہیں اور جو بات کا مطلب ہوتا ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اعتراض کیا ہے کہ حضور کی ولادت بھی اور تو خوشی منائیں کہ غم؟ پہلی دلیل، ہم جواب اپنی طرف سے نہیں لیتے، ہم اس کا جواب بھی مدینے والے رسول سے پوچھ لیتے ہیں۔ پہلی دلیل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کا سوگ 3 دن سے زیادہ منائے۔ 3 دن سے زیادہ سوگ منانا حرام ہے۔ کیا ہے جی؟ اب ان کی بات مانیں کہ مصطفیٰ کی حدیث مانیں؟ تو پہلی دلیل کیا ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ منانا، صرف بیوی کے لیے یہ حکم ہے کہ بیوی کا اگر شوہر چلا جائے تو وہ 4 مہینے اور 10 دن اس کی عدت گزارے گی اگر وہ حاملہ نہیں، اور اگر وہ حاملہ ہے تو جب تک بچے کی ولادت نہ ہو تب تک اس کی عدت ہوتی ہے۔ بچہ چاہے شوہر کے پیدا ہونے کے 1 منٹ بعد پیدا ہو گیا تو عورت کی عدت ختم ہو گئی، اور اگر بچہ 9 مہینے بعد ہوا تو اس کی عدت 9 مہینے ہوتی ہے۔ اگر وہ عورت حاملہ نہیں ہے تو اس کی عدت کتنی ہے جی؟ 4 مہینے اور سوگ منانا کتنے دن جائز ہے جی؟ اور بیوی کے لیے 4 ماہ اور اس کے بعد سوگ منانا۔ اور حضور کو تو ہماری چشمان سے پردہ کیے کتنی صدیاں بیت گئیں؟ 1445 ہجری چل رہی ہے۔ اب بتائیں 3 دن کے بعد تو سوگ منانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس واسطے ہم تمہارا فلسفہ نہیں مانتے، مصطفیٰ کی حدیث مانتے ہیں۔ نبی پاک نے کہہ دیا سوگ حرام ہے تو سوگ۔ اب دوسری دلیل اگر آپ توجہ سے سمجھ لیں گے نا تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعے والے دن ہوئی۔ کب پیدا ہوئے جی؟ آدم علیہ السلام کون ہے؟ سارے انسانوں کے باپ ہیں، ابو البشر ہیں، اللہ نے انسانیت ان سے جاری کی۔ کس دن پیدا ہوئے جی؟ پھر بولیں جی۔ اور آدم علیہ السلام کی وفات بھی جمعے والے دن ہے۔ آدم علیہ السلام پیدا کب ہوئے؟ وفات کب ہوئی؟ اب نبی پاک کی حدیث پاک سنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے والا دن میری امت کے لیے عید کا دن ہے۔ حالانکہ آدم علیہ السلام پیدا بھی جمعے کو ہوئے، وصال بھی، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ جمعے والا دن کون سا ہے جی؟ اگلی حدیث سنیں، میرے نبی پاک نے فرمایا جمعے والا دن غریبوں کا حج ہے، مساکین کا حج ہے، محتاجوں کا حج ہے۔ اور ایک مزے کی بات بلا کیا ہے، ایک بندہ 14-15 لاکھ لگا کر طواف کر کے صفا مروہ کر کے مینا، مزدلفہ، عرفات، جمرات، قربانی، حلق یا تقصیر کرنے کے بعد آ کر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا حج قبول ہوا ہے۔ اور جو بندہ جمعے والے دن اہتمام کے ساتھ جمعہ پڑھتا ہے تو میرے نبی نے فرمایا جمعے والا دن تو غریبوں کے لیے حج کا دن ہے اور ان کو حج کا ثواب ہوتا ہے۔ اب آدم علیہ السلام پیدا کب ہوئے جی؟ پھر بولیں۔ وفات کب ہوئی جی؟ اور حضور فرما رہے جمعہ تو عید کا دن ہے۔ تو پتہ چلا کہ سوگ کتنے دن ہے جی؟ اس کے بعد سوگ کرنا جائز ہے۔ اگر آدم علیہ السلام کے وصال جو ساری کائنات کے کیا ہیں؟ باپ ہیں، ان کا وصال جمعے کو ہو تو وہ ہمارے لیے کون سا دن ہے جی؟ اس لیے سوگ منانا جائز ہے۔ یہاں پر میں بات ایک اور بھی کرنا چاہتا ہوں، اصل مسئلہ سوگ کا نہیں ہے، اصل مسئلہ غم کا نہیں ہے، ورنہ ہم آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں چلے جس دن ہم جلوس لے کے نکلیں آپ پھٹے پرانے کپڑے پہنیں، اپنے حالت کو بگاڑیں اور بیٹھ کر آنسو بہائیں اور غم منائیں کہ اس دن رسول اللہ تشریف لے گئے۔
آپ تو غم بھی نہیں مناتے، اگر غم منانا ہی ضروری ہے تو آپ کیوں نہیں مناتے؟ آپ کو چاہیے کہ آپ 12 ربیع الاول والے دن کپڑے پرانے پہنیں، اس کے بعد آپ اپنے آنسوؤں کو بہائیں اور غم منائیں، اور آپ اظہار کریں کہ آج کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو ہم غم منا رہے ہیں۔ آپ کا غم نہ منانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو مسئلہ وفات سے نہیں ہے، آپ کے پیٹ میں مروڑ کچھ اور ہے، وہ مروڑ کچھ اور ہے، وہ مسئلہ وفات کے غم کا یا میلاد کے جشن کا نہیں ہے، مسئلہ آپ کی دل کی منافقت کا ہے۔ اگر وفات کا غم ہی منانا ہے تو آپ منائیں، لیکن جب آپ کی طرف سے غم نظر نہیں آتا تو پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ مسئلہ جشن یا غم کا، بلکہ مسئلہ کیا ہے؟ دل کی تیسری ہے دلیل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا دنیا میں آنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وجہ بیان فرمائی، فرمایا میرا دنیا میں آنا اس لیے تمہارے لیے بہتر ہے کہ تمہیں دنیا میں جو مسئلہ بھی درپیش ہوتا ہے تم مجھ سے پوچھ لیتے ہو اور میں تمہیں اس کا حل بتا دیتا ہوں، اور میرا دنیا سے جانا اس لیے تمہارے لیے بہتر ہے کہ جب میں دنیا سے پردہ کر لوں گا تو تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے، جس کے اعمال اچھے ہوں گے اس پر میں خوشی کا اظہار کروں گا، اور جس کے اعمال میں کمی ہوگی میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر کے اس کے لیے جنت کا دعا کرنے والا ہوں گا۔ تو میرا آنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا جانا بھی۔ چوتھی دلیل، اگر آپ اس حدیث کو سمجھ لیں تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی امت سے بلائی کا ارادہ کرتا ہے، کسی امت سے خیر کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نبی کو امت سے پہلے اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ یہ امت کے ساتھ خیر خواہی ہوتی ہے کہ اللہ کا نبی امت سے پہلے واپس چلا جاتا ہے، ورنہ جتنی قوموں کا قرآن میں اور احادیث میں ذکر ہے جن کے نبی بعد میں گئے ہیں، وہ ساری وہ قومیں ہیں جن پہ اللہ کے عذاب نازل ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب نبی کے سامنے کسی قوم کو عذاب دیتا ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنا نبی جو ہے وہ امت کے عذاب کو دیکھے اور اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں کہ جو انہوں نے مجھے ستایا تھا اللہ نے ان پہ عذاب کو نازل کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نبی کا امت سے پہلے چلے جانا یہ اللہ تعالیٰ اس امت کے ساتھ بلائی کرتا ہے۔ عرض کی گئی آقا نبی کا چلے جانا کیا بلائی ہے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا اگر نبی باقی رہ جائے تو جو نافرمان ہوتے ہیں اللہ ان پر عذاب کو نازل کرتا ہے، اور میرا پہلے چلے جانا اس لیے تمہارے لیے بہتر ہے، تم جو بھی کرتے رہو گے تمہارا نبی اللہ کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت کرتا رہے گا۔ تو مسئلہ وفات کے غم کا، ورنہ آپ غم منائیں، پتہ چلے آپ کے گھر سے غم کا لباس بھی پہنا ہوا ہے، آپ کی آواز بتا رہی ہے کہ آپ کو نبی پاک کے جانے کا غم ہے، لیکن شکلوں کی صورتیں بتاتی ہیں کہ تمہیں مسئلہ کچھ، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم کائنات میں سب سے بڑا غم ہوتا، اور پھر اس کے بعد دنیا میں ایک لمحے کے لیے بھی کبھی خوشی نہ آتی۔ اگر غم ہی ہوتا تو قیامت تک پھر کسی چیز میں خوشی نہ آتی۔ اس واسطے ہم کہتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ 100 کتنے دن ہے جی؟ پھر بولیں جی، اور 3 دن کے بعد 100 کرنا، اس واسطے ہم اپنے نبی کا جشن مناتے ہیں، اس لیے ہم نبی پاک کے آنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اب اگلا سوال جی، نبی پاک کی ولادت تو 8 کو ہے، 9 کو ہے، 11 کو ہے، تو کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں ہے۔ آپ 8 تاریخ کو خوشی منائیں، 9 کو منا لیں، 10 کو منا لیں، 11 کو منائیں، منائیں تو صحیح۔ پتہ چلا آپ کو تاریخ کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ آپ کی دل کی خباثت کا ہے، مسئلہ آپ کے دل کی منافقت کا ہے، ورنہ آپ کا جب جی چاہے۔ اور میں تو یہ بھی کہا کرتا ہوں
اگر آپ میرے جملے کو سمجھے تو شاید آپ کو میلاد منانا اور آسان ہو جائے۔ میں کہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کرنے کے لیے محفل میلاد میں جانا فرض نہیں ہے۔ کیا کہا جی میں نے؟ نبی پاک کی آمد کی خوشی کرنے کے لیے جلوس بھی فرض نہیں ہے۔ نبی پاک کی میلاد کی خوشی کرنے کے لیے کھانا بانٹنا بھی فرض ہے۔ میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے، تمہیں باہر آتے شرم آتی ہے نا، محفل میں نہ آ، جلوس میں نہ آ، لنگر نہ پکا، بند کمرے میں بیٹھ جا اور 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھ، اور اللہ کی بارگاہ میں کہہ مولا تیرا بڑا کرم ہے کہ تو نے مجھے محمد مصطفیٰ عطا فرمایا ہے۔ وہ کم از کم خوشی تو بنا نا۔ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو 10 روپے دے، بچے پوچھیں ابا جی ساری زندگی تو شیخ ہی رہے ہو، آج 10 زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ تو کم از کم اپنے بچوں کو کہہ دے آج تمہیں 10 اس لیے زیادہ دیے کہ حضور آ گئے ہیں۔ اپنی 4 دیواری میں چہرے پہ مسکراہٹ تو لا نا، تیرے چہرے کی مسکراہٹ بتائے کہ آج تیرا نبی آیا ہے۔ تو مسئلہ تاریخ کا، وفات کے غم کا مسئلہ کس کا ہے؟ بولو تو صحیح ذرا، دل کی، ورنہ خوشی منانے کے لیے جلوس فرض، محفل میلاد فرض، یہ خوشی کا ایک اظہار ہے۔ ہم میلاد منا کے بتاتے ہیں کہ ہمارے حضور آئے ہیں، ہم جلوس میں جا کر بتاتے ہیں کہ حضور آئے ہیں۔ کہتے جی نبی پاک کے دور میں تو جھنڈے تھے نہیں، اب میں تجھے بتاتا ہوں جھنڈے تھے کہ نہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ المنورہ گئے، اور ایک قافلہ جو تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے مدینہ کی حدود سے باہر آیا ہوا تھا، اور جب حضور کی سواری مدینہ المنورہ میں پہنچی تو انہوں نے جو ہاتھ میں نیزے پکڑے ہوئے تھے، اب وہ سوچنے لگے کہ حضور کا استقبال کس طرح کریں۔ تو ان لوگوں نے اپنی دستاریں کھولی، اپنے امامے کھول کر اپنے نیزوں پہ باندھے، اور نیزوں کو ہوا میں لہرا کر کہنے لگے اہلاً و سہلاً یا محمد، حضور آپ آگے مدینے والوں کے لیے عید ہو گئی ہے۔ تو میں کہتا ہوں مسئلہ تجھے تاریخ کا، وفات کے غم کا۔ دوسری بات کہتے ہیں جی اس کو عید کیوں کہتے ہو؟ اس کو ہم کہتے ہیں ساری عیدیں ملی اس عید کے صدقے میں ہیں۔ حضور نہ ہوتے تو عید الفطر کیسے ہوتی؟ حضور ہی نہ ہوتے تو عید الاضحیٰ کیسے ہوتی؟ اب میں اس کی مثال دینے لگا ہوں۔ قرآن کریم کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ۔ لیلۃ القدر کی رات تو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کیوں افضل ہو گئی؟ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تنزل الملائکہ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ اس لیے کہ اس رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، جبریل امین آتے ہیں، اور سورج غروب ہوتے ہی صبح سورج نکلنے تک زمین والوں پہ اللہ کی رحمتوں کو لٹاتے ہیں۔ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل اس لیے ہوئی کہ اس رات میں اللہ نے اپنے قرآن کو نازل کیا۔ تو میں کہتا ہوں خبیثو، جس رات میں قرآن آئے وہ رات تو 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو سوچو جس رات میں وہ ہستی تشریف لائی جس کے اوپر اللہ نے اپنا قرآن نازل فرمایا ہے، تو اس رات کی شان کا عالم پھر کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما تو انوار کا عالم کیا ہوگا۔ یار جب حسن حضور کا جلوہ نما تھا، ابو بکر دیکھنے والے تھے، عمر فاروق دیکھنے والے، عثمان غنی، مولا علی، طلحہ، زبیر، سب موجود تھے۔ یار ہم 14 صدیوں کے بعد حضور کو دیکھنے کے لیے تڑپ رکھتے ہیں۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، سوچو دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ یہاں تو بن دیکھے ہر کوئی فدا ہونے کے لیے تیار ہے، اور جس دن رات جلوہ مصطفیٰ کا دیکھتے تھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، سوچو دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، حسرت
دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے، اور ان سے نسبت ہے جنہیں بڑے آرام سے ہیں، ان سے نسبت ہے جنہیں بڑے آرام سے ہیں، میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے۔ تو ہر کوئی فدا ہے، ہر کوئی فدا ہے۔ غازی علم الدین شہید نے حضور کو بعد میں دیکھا، فدا پہلے ہوئے تھے۔ ممتاز قادری نے حضور کو دیکھا بعد میں، فدا۔ عبد الرحمن چیمے نے مصطفیٰ کو دیکھا، فدا۔ تو میں کہتا ہوں ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے۔ اور بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی۔ یوسف علیہ السلام کا حسن، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی یوسف کا جو حسن ہے نا وہ میٹھا ہے، اور میٹھی چیز زیادہ نہیں کھائی جاتی، اور اللہ نے مجھے جو حسن دیا وہ نمکین دیا ہے۔ میرے بھائی کا حسن یوسف کا کیا ہے جی، اور میرا حسن کیا ہے؟ اب بڑی توجہ سے بات سننی ہے۔ یوسف علیہ السلام جب بغیر نقاب کے مصر کی عورتوں کے سامنے آئے، ہاتھوں میں پھل تھا اور چھریاں تھیں، اور مصر کی عورتوں نے جب حسن یوسف کو بغیر حجاب کے دیکھا تو چھریاں چلائی، اور چھریاں اتنی چل گئی کہ انگلیوں کے پورے کٹ گئے، خون بہنے لگے، اور ان کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ حسن یوسف کا یہ عالم ہے کہ انگلیاں کٹ گئی، خون بہنے لگا، اور مصر کی عورتوں کو خبر، یہ حسن یوسف ہے۔ جو حسن یوسف خیرات مصطفیٰ کے حسن کی ہے۔ تو کہتے ہیں صحابہ مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا، اور دیکھ کر اتنی محو ہوئی تھی کہ انگلیاں کٹ گئی اور خبر نہیں ہوئی۔ وہ حسن یوسف تھا، بغیر پردے کے سامنے آیا تو پھر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی۔ یہاں کسی نے مصطفیٰ کو دیکھا ہی نہیں ہے، اور بن دیکھے مصطفیٰ کی ذات پر انگلیاں نہیں بلکہ دیوانے اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہوئے۔ وہاں دیکھا، بغیر پردے کے دیکھا تو پھر انگلیاں کٹی۔ یہاں تو ہر کوئی فدا ہے، ہر کوئی فدا ہے۔ سوچو دیدار کا عالم کیا ہوگا یہاں تو ہر کوئی فدا ہے۔ وہاں دیکھ کر انگلیاں کٹ رہی ہیں، اور یہاں دیکھا غازی علم الدین شہید کو دیدار بعد میں جیل میں ہوا تھا، لیکن حضور کی ذات پر قربان ہے تو ہر کوئی فدا ہے۔ دیدار کا عالم۔ اس واسطے میں رات کو بھی یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں اپنے نبی کا ذکر کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت، ہم اپنے حضور سے بغیر دلیل کے پیار کرتے ہیں۔ وقت ہو گیا، میں صرف ایک حدیث سنانے لگا ہوں، توجہ سے آپ نے سننی ہے، میں مختصر سی سناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، اور بالخصوص جو درمیانی نماز عصر کی ہے نا اس کی خاص طور پہ حفاظت کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی ساری اولاد مر جائے، سارا گھر تباہ ہو جائے، مال سارا لٹ جائے، تو اس کا اتنا نقصان نہیں جتنا اس کا نماز عصر قضا کرنے کا نقصان ہے۔ نماز عصر اتنی قیمتی نماز ہے۔ مولا علی شیر خدا کی گود میں حضور کا سر ہے، سورج ڈوبتا 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 ڈوب گیا، نماز عصر قضا ہو گئی۔ اور کس کی قضا ہوئی؟ مولا علی کی، جن کا نماز سے پیار کا عالم یہ ہے کہ غزوے میں نا تیر لگا پہلو میں جا کے، تیر پہ وسط ہو گیا، طبیب نے کہا یا بے ہوش کرو یا درخت سے باندھو، پھر تیر کھینچیں گے تکلیف بڑی ہوگی، رگیں کٹ جائیں گی۔ تو مولا علی کہنے لگے باندھنے کی یا بے ہوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی میں نماز کے لیے ہاتھ باندھوں گا، تم تیر کھینچنا علی کو محسوس بھی نہیں ہوگا، تیر کھینچا محسوس نہیں ہوا۔ اور وہ مولا علی جو کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے گفتگو کروں تو میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے گفتگو کرے تو میں اس کا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ وہ مولا علی عصر کی نماز قضا ہوتی ہوتی ہو گئی۔ سوال ہے کہ مولا علی نے قرآن کی کس آیت میں پڑھا تھا کہ نبی کا سر تمہاری گود میں ہو تو نماز چھوڑ دینا؟ بخاری اور مسلم کی کس حدیث میں تھا کہ نبی کا سر تمہاری گود میں ہو تو نماز کو؟
پتہ چلا صحابہ نے مصطفیٰ سے عشق بخاری مسلم پڑھ کے نہیں کیا، بلکہ جیسا صحابہ نے عشق کیا ہے نا، اس کو دیکھ دیکھ کر بخاری اور مسلم لکھی گئی ہے، کیونکہ بخاری اور مسلم صحابہ کے جانے کے 150 سال بعد اور نبی پاک کے 250 سال بعد لکھی گئی ہے۔ تو صحابہ تو نبی پاک کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دے رہے۔ قرآن کی کس آیت کا ترجمہ ہے؟ حضور کا لواب دہن صحابہ اپنی ہتھیلیوں پہ مل کے چہروں پہ مل رہے ہیں، حضور کا پسینہ شیشیوں میں بھر رہے ہیں، اور کہتے کیا ہیں؟ جو خوشبو حضور کے پسینے میں ہے نہ مشک میں ہے نہ عنبر میں ہے۔ کس قرآن کی آیت کا ترجمہ تھا کہ حضور کا لواب دہن زمین پہ نہ جائے، وضو کا پانی زمین پہ نہ جائے، پسینہ زمین پہ نہ جائے؟ نبی کے لیے اپنی جان ابو بکر صدیق نے غار ثور میں 17 ڈنگ سانپ کے کھائے ہیں، جان بچانا تو فرض ہے۔ ابو بکر صدیق نے قرآن کی کس آیت میں پڑھا تھا کہ نبی کی نیند خراب نہ ہو، جان جاتی ہے تو چلی جائے؟ پتہ چلا صحابہ نے بخاری مسلم پڑھ کے عشق، بلکہ جیسا عشق کیا ویسی بخاری لکھی گئی ہے۔ تو ہر کوئی فدا ہے، ہر کوئی فدا ہے دیدار کا عالم۔ اللہ تعالی ہمیں سچے دل کے ساتھ عشق رسول کرنے کی، اور آخری پیغام یہ ہے کہ رات کو بازاروں میں نہ جائیں، عورتوں کو گھروں میں رکھیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔